بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں معمولی سی کام والی کے طور پر کام کرتی تھی۔ میرے خاندان کی عورتوں نے نسل در نسل ایسے ہی بنگلوں میں کام کیا تھا اور اپنی روزی روٹی ایسے ہی گھروں میں کام کر کے کماتی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 17 سال تھی۔ میری اماں کے جاننے والے اکثر ہمارے گھر آتے تھے تو میرا کوئی نہ کوئی رشتہ بتاتے تھے۔ میری اماں کی نظریں آسمان پر تھیں۔ اماں کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو زمین جائیداد کا مالک ہو۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے گھر آتے تھے حیران ہو کر اماں سے پوچھتے تھے، نسرین تمہیں اس حالت میں کون بنگلے والا یا زمین جائیداد والا ملے گا؟ تم تو بہت ہی معمولی گھر کی عورت ہو، اس لیے اونچے خواب نہ دیکھو اور اپنی بیٹی کو اپنی استطاعت کے مطابق بیاہ دو۔ میری اماں یہ بات سن کر نفرت سے کہتی کہ تم نے اپنی بیٹی کو غریب گھر میں بیاہ دیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چاہے مجھے اپنی بیٹی کی شادی 80 سالہ مرد سے کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سن کر عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتیں اور میری آنکھوں میں آنسو اتر آتے تھے کہ اماں میری شادی کرے گی، یہ میرا سودا کریں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک کسی بوڑھے آدمی کا رشتہ میری خاطر نہیں آیا تھا، کیونکہ اب میں خود کو ہر دم چھپا کر رکھتی تھی۔ میں بالکل ایسے رہتی تھی کہ کوئی مجھے جان ہی نہ پائے۔ اماں نے لاکھ کوشش کی تھی کہ میں بھڑکیلے کپڑے پہنوں، لوگوں کے آگے پیچھے پھروں، پر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں خود کو چھپا کر رکھتی تھی، کسی نگینے یا سفینے کی طرح۔ مگر پھر بھی انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی بھر نہیں سکتا۔ میری زندگی بھی ایسے ہی جا رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا نہ تھا کہ ایک دن باغ میں کھیل رہی تھی تو بڑی مالکن کی نظر مجھ پر پڑ گئی، حالانکہ وہ پہلے بھی مجھے جانتی تھی، پر آج وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی تھا جس کی عمر 12 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے دیکھا بڑی بھی کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنے 12 سالہ پوتے کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی غور سے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہے۔ شام کو جب میں اپنے گھر آئی، میری ماں نے مجھے جو بات بتائی اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ دیکھا تو بڑی بھی اماں کے ساتھ کھڑی خسر پھسر کر رہی تھی۔ ماں کے چہرے پر تو ماری خوشی کے جیسے پھول کھل رہے تھے۔ اماں بار بار اٹھ کر مجھے گلے لگاتی، چومتی، بڑی بھی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ماں، تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ ماں کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہوگی، پر میری جان میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جانتی ہوں کہ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ ہم سب کی زندگی بدل دے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اچھا اماں ایسا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، تیری شادی مالکن کے پوتے کے ساتھ ہو گئی، وہی جس کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اور وہ آگے چل کر اس ساری جائیداد کا اکیلا مالک بنے گا۔ میں نے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، اماں جی ایسا کون سا پوتا ہے جو مجھ سے شادی کرے گا؟ میری بات پر ماں نے مجھے پھر سے چومتے ہوئے کہا، ارے تو اس گلستان کو نہیں جانتی جو کہ عمر میں تم سے بھی چھوٹا ہے؟ دیکھ بڑے ہو کر تیرا خیال بھی رکھے گا، ابھی تو اس کی عمر صرف 12 سال ہے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اماں تم ہوش میں تو ہو؟ 16 17 سال کے لڑکے سے شادی کروں گی؟ میری عمر صرف 17 سال ہو چکی ہے۔ 12 سال کا لڑکا کیا میرا شوہر بنے گا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ماں خدا کے لیے یہ مجھ پر ظلم نہ کرو، اس پر تم پیسوں کی خاطر اندھی ہو چکی ہو۔ یہ سن کر میری اماں نے مجھے ایک زبردست چانٹا رسید کیا، بولی، خبردار جو آئندہ میرے سامنے زبان لڑائی تو میں سب جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تجھے میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم میری نافرمانی کرے۔ میں نے کہا کہ اولاد کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی سودے بازی کرو۔ اماں نے مجھے ایک اور تھپڑ جوڑ دیا، خبردار جو تو نے ایسی بات اپنے منہ سے نکالی، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے برا نہیں سوچوں گی۔ اور پھر میں نے کون سا تمہیں 80 سالہ بڈھے سے بیاہ دیا ہے؟ وہ لڑکا تم سے بھی عمر میں چھوٹا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں جوان ہو جائے گا، پھر تیری حفاظت کرے گا، تجھ سے دب کر رہے گا، تو عمر میں اس سے بڑی ہے، جو چاہے اس سے کروا سکتی ہے۔ میں نے کہا، اماں مجھے کسی بچے کو نہیں پالنا، مجھے ایک ذمہ دار شوہر کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھے، بھلے اتنا دولت مند نہ ہو۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور میری فرخندہ بی بی کے پوتے گلستان کے ساتھ بات پکی کر دی۔ گلستان مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، پر نہ جانے کیوں اس میں عجیب سا رعب تھا۔ وہ جب بھی گلستان کو دیکھتی وہ مجھے مختلف ہی لگتا تھا۔ میں نے اب اسے
شوہر والی نظر سے بھی دیکھنا شروع کیا تھا۔ واقعی گلستان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی، پر اس کا ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ وہ بولتا نہیں تھا، بس ہمیشہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو پر کہہ نہ پا رہا ہو۔ ایک اور بات جو کہ میں گلستان میں عجیب تھی، وہ یہ کہ اس کا رنگ باقی خاندان والوں سے نہیں ملتا تھا۔ فرخندہ بی بی کا رنگ تو پکا اور کالا تھا، اور ان کے سبھی بیٹے بھی ایسے ہی تھے، پر خدا جانے کیوں ان کے ایک بیٹے یعنی ان کے پوتے کا رنگ ان سب سے جدا تھا۔ آنکھوں کا رنگ بھی نیلا۔ پھر فرحندہ بیگم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی اپنے باقی پوتے پوتیوں سے کرتی تھی۔ فرحندہ بیگم اس سے ایک امتیازی سلوک رکھتی تھی، مگر اب شادی ہو رہی تھی، وہ بھی اس کی اسی وقت جب وہ 12 سال کا تھا۔ گلستان اس شادی سے خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوشی کی لہر رہتی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش کس بات سے ہے۔ اس نے ابھی تک مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میری شادی کا دن پہنچا۔ اب میرا غم کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں ایک نوکرانی کی بیٹی تھی، ظاہر ہے مجھے ساری زندگی سکون سے تو گزارنے کے لیے ایک امیر گھر کی ضرورت تھی۔ مجھے اتنا خوبصورت شوہر اور کہیں نہیں مل سکتا تھا جو مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہو۔ ویسے بھی میں کون سا ابھی بوڑھی تھی، 17 سال کی تھی جب تک میرے بچے ہوتے، اور وہ بھی یعنی میرا شوہر بڑا ہوتا تب تک زندگی ہی گزر جانی تھی۔ 5 سال ہی کا تو فرق تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو دل میں سمجھا بجھا لیا، پر اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس بارے میں بات کروں گی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا لگتا تھا۔ میری شادی ہو گئی، مگر جیسے ہی میرا نکاح پڑھایا گیا، فرخندہ بیگم کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ میں نے دیکھا فرخندہ بیگم باقی سب سہیلیوں اور گھر والوں میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اب وہ مجھے بہت پریشان نظر آ رہی تھی، جبکہ پہلے وہ اس سے زیادہ خوش تھی۔ میری اماں کی تو باتیں کھل گئی تھیں، کیونکہ ان کی تو لاٹری جو لگ گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے ان کی بیٹی نے ان کی زندگی کو آسان ترین بنا دیا تھا۔ اب اماں کو بھی فرخندہ بیگم نوکرانی کی طرح نہیں، بلکہ ان کو ایک خاص درجہ دینے پر مجبور تھی۔ پورے خاندان کے سامنے انہوں نے اپنے پوتے کی شادی ایک نوکرانی سی بیٹی کے ساتھ کر دی تھی۔ اب ایسا تو ہونا ہی تھا، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ ان کے اس سے بڑے بڑے پوتے ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ ایک کی عمر تو 30 سال تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے 12 سالہ پوتے کی شادی کیوں کی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ گلستان خان بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ فرحندہ بیگم اور بھی زیادہ پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کمرے میں آؤ گی، وہاں میں کسی لڑکی سے کہہ دوں گی تمہیں میرے کمرے میں چھوڑ آئے گی۔ میں حیران تھی، فرحندہ بیگم ساسوں کی طرح رویہ اختیار کیے ہوئے کیوں ہیں؟ کون سا انہوں نے میری شادی اپنے کسی جوان بیٹے سے کر دی؟ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی شادی کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ خیر، مجھے تھوڑی دیر کے بعد فرحندہ بیگم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں وہاں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہ ہڑبڑی میں کمرے میں داخل ہوئی، دروازے کو زور سے بند کیا اور میری طرف غصے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، دیکھو لڑکی، میں نے اپنے کمسن پوتے کی شادی تم سے کر دی ہے، وہ ابھی بھی نابالغ ہے، پر اسے میاں بیوی کے رشتے کا کچھ نہیں پتہ۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی لڑکیاں بڑی چالاک ہوتی ہیں، پر ہاں، میرے پوتے کو پھنسانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس کی شادی صرف اس کے اطمینان کے لیے کروائی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے باپ کی اولاد ہے جس نے خود بھی 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ فرحندہ بیگم اپنے ہی بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، جبکہ میری ساس گلستان کی ماں ابھی تک مجھے نہیں ملی تھی۔ تو میری ساس نے مجھے پر یہ بڑا انکشاف کیا تھا کہ گلستان کی ماں مر چکی ہے، اور اب گلستان انہیں ہی اپنی ماں مانتا ہے۔ سو اس حساب سے فرحندہ بیگم میری ساس ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بی بی جی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا ہے، اور میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میری یہ بات سن کر فرحندہ بیگم کے چہرے پر ایک تکبر بھری مسکراہٹ آئی اور بولی، ہاں بالکل، میں نے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند تو لگا دیا، پر اب تم خود کو بھی صحیح ثابت کرنا۔ میرے بیٹے کے ساتھ زیادہ تعلق بنانے کی کوشش بھی مت کرنا، ابھی وہ چھوٹا ہے، اس کو ان باتوں کا نہیں پتہ۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ پڑھائی پر دھیان دے، بس اس کی ضد تھی کہ یہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے اس کی شادی تم سے کر دی۔ فرحندہ بیگم نے باقاعدہ جو بات بتائی تھی، مجھے اصل حقیقت اس سے کچھ مختلف معلوم ہوتی تھی۔ فرحندہ بیگم مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی،
اور چونکہ انہوں نے سب کے سامنے اپنے پوتے کی شادی کروائی تھی، اب وہ مجھے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی کمرے میں تو ان کے شوہر نے آنا تھا، انہوں نے مجھے بڑے ہی پتھر دل پر رکھ کر واپس میرے شوہر کے کمرے یعنی گلستان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو گلستان کمرے میں بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا، ظاہر ہے اسے خود سے چھوٹا سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، ارے واہ، تم تو دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہے ہو، اچھا لگا تمہیں میرا انتظار کرتا دیکھ کر۔ میں نے دیکھا گلستان خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے قریب جا کر بیٹھی، وہ بولنے کی کوشش کرنے لگا، پر مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ واقعی گلستان صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، مگر وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، گلستان، کیا تم کچھ بولو گے نہیں؟ اس نے مجھے زبان سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ زیادہ بول نہیں سکتا۔ میں نے کہا، یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے، تم بول نہیں سکتے، مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے ستمگر ہو۔ میں نے اس سے مذاق کرنا شروع کیا، پر گلستان خان غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو مجھے یقین ہوا کہ اسے یہ باتیں بری لگ رہی ہیں۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکی نے خود کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، جبکہ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی، اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسے فرخندہ بیگم تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہے، تم کون ہو، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ لڑکی بولی کہ دیکھو لڑکی، میں تمہارے بھلے کے لیے تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں، اگر تمہیں کوئی دلچسپی ہے تو میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ جاؤ۔ یا خدایا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے شوہر نے بھی مجھے اشارہ کیا کہ تم چھت پر چلی جاؤ، مجھے اطمینان ہوا، میں اس کے پیچھے پیچھے اندھیری رات میں جلدی سے سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی چھت پر آ گئی تھی۔ مجھ سے پہلے ہی وہ چھت پر پہنچ چکی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی، چھپ چھپ کر چھت پر چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی، خاموشی سے یہاں آؤ، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھی، اس کی شکل گلستان سے ملتی جلتی تھی۔ کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، تمہیں میرا بھائی گلستان کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا، گلستان تو بہت اچھا ہے، لیکن افسوس کہ وہ بول نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی، بس میں تمہیں کچھ راز تو بتاؤں گی، پر وہ بعد میں، فی الحال کے لیے تم اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہ اس عورت کا پتہ ہے جو تقریباً 2 گلیاں چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس نے کاغذ میری مٹھی میں تھماتے ہوئے کہا تھا، میں یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکتی کہ میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ جائے گا۔ فرخندہ بیگم نے میری شادی بھی ایسے ہی ایک آدمی سے کر دی ہے جو بہت ہی زہریلا اور کڑوا ہے، مجھے زیادہ دیر تک میری اماں ابا کے گھر رکنے نہیں دیتا، حالانکہ میں یہاں مستقل رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر حیران تھی، اس لڑکی کی عمر بھی میرے جتنی ہی تھی، پر وہ بھی شادی کر چکی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فرخندہ بیگم نے اپنے ان پوتے پوتیوں کی شادی بہت جلدی کر دی تھی، جبکہ باقیوں کی عمریں حالانکہ کافی زیادہ بھی ہو چکی تھیں، اس کے باوجود بھی فرخندہ بیگم ان کی شادی کا نام نہیں لیتی تھی۔ کہنے لگی کہ تم اس کے پاس جاؤ گی تو تم کو یہ سب کچھ بتا دے گی، تمہارے شوہر کا راز بھی، میرے بارے میں بھی سب کچھ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، بولی کہ اچھا اب تم نیچے چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی میرے ساتھ دیکھ لے، پھر تم پر بھی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، پر میں پرچی لے کر نیچے آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گلستان سو چکا تھا، میں نے کمرے کی روشنی بند کرتے ہوئے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی، بلکہ ایک نوجوان جیسا رعب بھی تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اس پرچی کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا، صبح اٹھی تو اس پرچی کو بھول گئی۔ فرخندہ بیگم میرے کمرے میں آ گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ باہر آ جاؤ، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ کر لو اور اپنے شوہر کو بھی لے آؤ۔ میں نے گلستان کو باہر چلنے کا کہا، میرے ساتھ تو وہ اٹھ آیا۔ مجھ سے بہت بڑا دکھ اس بات کا تھا کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا تھا۔ خیر میں باہر آ گئی، ہم لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے، میری ساس نے ہم دونوں کے آگے ناشتہ کیا، پھر تمسخر کے بھرے انداز میں بولی، کیوں بھائی گلستان، تو بڑے سیٹھ باپ کا بیٹا ہے، کیا اس نے تمہیں منہ دکھائی میں کوئی تحفہ نہیں دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مجھے گلستان نے کیا تحفہ دینا تھا؟ یہ سننا تھا کہ گلستان نے میز پر ایک ہاتھ مارا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، دیکھ لیا آپ نے، میں نے اس کی تو شادی بھی کر دی، پر پھر بھی اس کو چین نہیں آیا اور نہ ہی مجھ سے خوش ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سسر نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گئے۔ ناشتہ کب ختم ہوا میں سوچوں میں گم تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔
میں کمرے میں آئی تو گلستان بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مرد بن کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پر میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ ضرور ہوا ہے جو اسے برا لگا ہے۔ مجھے اب اس پتے کی بھی فکر تھی جس پر مجھے جانا تھا۔ میں نے گلستان کو ساری بات سمجھا دی کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ اگر تم چاہو تو ہم دونوں باہر جا سکتے ہیں۔ بولا کہ ہاں۔ اس نے مجھے اشارے میں سمجھا دیا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کی زبان بھی توتلی تھی، زیادہ بول نہیں سکتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ چلوں گا، ابا مجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں۔ میں اور گلستان گھر سے نکلے۔ ہمارا رخ اسی گلی کی طرف تھا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ گلستان کی بہن نے یہیں کا پتہ دیا تھا۔ وہاں پہنچے، جس عورت نے دروازہ کھولا وہ بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ اس کا چہرہ بھی گلستان کی طرح ہی تھا، جبکہ فرحندہ بیگم ذرا بھی گلستان سے نہیں ملتی جلتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت ہم سے بہت شفقت سے پیش آئی تھی۔ ہمیں اندر کمرے میں لے گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں ضرور گلستان کی بہن نے میرا پتہ بتایا ہوگا۔ وہ بیچاری زیادہ دیر تک یہاں نہیں آ سکتی، اسی لیے چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے جو اس کو سنبھالے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی پوری بات بتا دیں تاکہ میں گلستان کی مدد کر سکوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بولنے کہ بیٹی بات بہت لمبی ہے، فی الحال تمہاری ساس یہاں بھی نہ آ جائے، تم ایسا کرو کہ اس پتے پر حکیم صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ اب تو تمہارا شوہر اور تم گھومنے پھرنے کے بہانے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ حکیم تم کو ہرن کا گوشت دے گا، اس گوشت پر کچھ جڑی بوٹیاں بھی چھڑک کر دے گا۔ اس کا استعمال کرو گی تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ بھی جلدی میں لگ رہی تھیں۔ ان سے حکیم کا پتہ لیا اور گلستان کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئی۔ حکیم صاحب نے گلستان کو اندر کمرے میں بھی بلا لیا اور پھر مجھے ہرن کا گوشت دے دیا۔ کہا کہ اسے اپنے پاس فریج میں رکھ لینا، اس کی ایک بوٹی روزانہ تل کر اس پر یہ جڑی بوٹی چھڑک دینا اور روزانہ پھر اس کو لازمی کھلانا، لیکن ہاں اس بات کا دھیان رہے کہ عمل باقاعدگی سے کرنا ہے، ورنہ تمہاری زندگی پہلے سے بھی زیادہ برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے گلستان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں گلستان کو وہاں سے لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اب ہرن کا گوشت کھلانے کی تاکید کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ بات اپنی ساس سے چھپا کر رکھنی ہے۔ سو میں نے اپنی اماں کے گھر جا کر وہ گوشت فریج میں رکھ دیا تھا، جانتی تھی کہ میری ساس ایسا نہیں کرنے دے گی مجھے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات تو تھی ہی، اور جیسا کہ میری نند اور گلستان کی بہن نے بتایا تھا کہ گلستان کا باپ میری ساس کا سوتیلا بیٹا تھا اور ایک پختون خاندان سے اس نے شادی بھی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ غیرت مند بھی تھا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اس نے بہت سارا مال بھی بنایا ہوا تھا۔ ان کے باقی بیٹے کافی بیکار تھے، انہوں نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا تھا، بس گلستان کے باپ کا بیٹھ کر کھاتے رہے تھے۔ گلستان آخری عمر میں بیمار ہو گیا تھا، اور آخری عمر کیا، بیچارہ 50 سال کا ہی تھا جب اس دنیا سے چل بسا تھا۔ بس پھر کیا تھا، گلستان کی ماں بھی اسی دنیا سے اسی غم میں چلی گئی اور پھر گلستان بیچارہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ گلستان کے باپ نے بے پناہ دولت کمائی تھی، اس نے اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وصیت کو کس طرح سے بگاڑا جائے گا۔ جب کہ گلستان کا باپ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بچے کے نام ساری دولت کر دی تھی، کیونکہ اس کی بیوی اس سے پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی، اور ساتھ یہ شرط بھی لکھ دی گئی تھی کہ جب تک گلستان کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک گلستان کی ساری دولت ان کی ایک بھروسے والے دوست کے ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گلستان کی دادی کبھی بھی ان کے بیٹے کو اس کا حصہ نہیں دے گی۔ سو انہوں نے سوچا جب بچہ سمجھدار ہو جائے گا تب دولت اس کے حوالے کی جائے گی، پر گلستان کی سوتیلی ماں نے چالاکی کر کے اپنے پوتے کی شادی جلدی ہی ایک ایسی مظلوم اور مجبور لڑکی سے کر دی جو ان کے سامنے کچھ بول نہ سکے۔ گلستان خان کی رگوں میں بہادر باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ کچھ عرصہ وہ دوا استعمال کرنے سے اس کی باقی کمزوریاں بھی ٹھیک ہو گئیں، وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا تھا، شاید اس پر بہت زیادہ ظلم کیے گئے تھے تب بھی وہ روانی سے بول نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا مکمل علاج کروایا، اور میں خود بھی تو 17 سال کی تھی۔ اللہ نے مجھے عقل و فہم سے نوازا تھا۔ تقریباً 5-6 مہینے گزرے، گلستان بہتر ہونے لگا، فرحندہ بیگم کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا اور میرا شوہر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ چکے تھے جسے فرحندہ بیگم چاہ کر بھی ہلا نہیں سکتی تھی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔